تو ان آیات کے اندر رب کائنات کی جو قدرتیں ہیں، اللہ رب کائنات کی طاقت اور بادشاہی ہے، اس کا تذکرہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کہے یا نہ کہے، کائنات کا بادشاہ ایک اللہ ہے۔ پوری دنیا بھی انکار کر دے، اس کی بادشاہی کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ قل للہ، میرے پیغمبر انہیں فرما دو، انہیں بتا دو دنیا والوں کو، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ میرے پیغمبر فرما دو، مالک الملک، پاکستان کی زمین کا مالک، انڈیا کی زمین کا مالک، افغانستان کی زمین کا مالک، ارد گرد کے بنگلہ دیش ہے، یو ایس اے، دوسرے جتنے بھی کائنات کے اندر زمین ہے، سب زمینوں کا مالک، سب ملکوں کا مالک جو ہے وہ تمہارا اور میرا اللہ ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک، لوگوں سے کہہ دو کہ کائنات کے اندر اگر کسی کی بادشاہی ہے وہ اللہ ہے، وہ جسے چاہے ملک دے دے، وہ جس سے چاہے ملک لے لے۔ رب کریم نے فرمایا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے لے لے، جسے چاہے زندگی دے دے، جس کی چاہے زندگی لے لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے بلندیاں دے، جسے چاہے پستیوں میں گرا دے، جسے چاہے ہیرو بنا دے، جسے چاہے زیرو بنا دے۔ یہ میرے اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ رب کریم نے فرمایا، اللہ جسے عزت دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا کے اس وقت کے جابر میرے امام حسین کے خلاف کھڑے ہوئے، میرے حسین کے ساتھ چند ایک، ادھر ساری سپاہ، ساری فوج ہے، تو بادشاہ نے فی الوقت بظاہر میرے حسین کو ذبح کروا کے یہ سمجھ لیا کہ بادشاہی میری آ گئی، مگر میرے اللہ نے حضرت حسین کو ذبح کروا کے، حضرت حسین کو شہید کروا کے ایسا نام دیا، ان ظالموں نے حضرت امام حسین کو شہید کر کے نام مٹانا چاہا، تو اللہ نے میرے حسین کا نام ایسا بلند کیا کہ یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید کا نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، میرے حسین کا جو ساتھی بن گیا اللہ اسے بھی جنت دے دیں گے، جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اسے بھی جنت دے دیں گے۔ یہ ہے اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یزید ذلیل ہے، ذلیل رہے گا، اس پہ ساری دنیا لعنت کر دی رہے گی۔ میرا حسین آج بھی علیہ السلام ہے، کل بھی علیہ السلام تھا۔ حضرت اللہ اکبر، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رسوا کر دے۔ ایک اور میرے بھائیو، بسا اوقات ایسے آدمی ہوتے ہیں اپنے آپ میں سفید پگڑی پہن لی، تلہ بانی، گاؤں کا چودھری بن گیا، گاؤں کا برادری والا بن گیا، میرے پیچھے اتنے بندے ہیں، مگر جب تک دلوں میں محبت نہ ہوگی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو کچھ آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی معاشرے کے اندر غریب سمجھے جاتے ہیں، مگر اللہ رب کائنات انہیں جب عزت دیتے ہیں تو حبشیوں کو سیدنا بلال بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بادشاہی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ رب کریم نے فرمایا وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے وہ تزلزل کی طرف لے جائے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ وہی ہے رات کو دن کے اوپر لپیٹنے والا، وہی ہے رات کے اوپر دن کو طلوع کرنے والا۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہی بادشاہ ہے وہ جو ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، رنگ و نسل سے پاک ہے، اپنی شکل چہرہ ہے کیسا ہے، اللہ کی ذات ہے کیسی ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ اگر ہم محسوس کریں تو دلوں میں ہے، اگر پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے، ڈھونڈنا چاہیں مل نہیں سکتا، بھاگ کے اس کے پاس جائیں
ہم پا نہیں سکیں گے۔ اگر محسوس کریں تو ہم اپنے دلوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ مندر میں ڈھونڈیں، اسے مسجد میں ڈھونڈیں، اسے بازار میں ڈھونڈیں، اسے گلیوں کھلان میں ڈھونڈیں، بہاروں میں ڈھونڈیں، خزاؤں میں ڈھونڈیں، دریا میں ڈھونڈیں، صحرا میں چلے جائیں، سمندروں کی موجوں میں دیکھیں، سمندروں کے خروش میں دیکھیں، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر دیکھیں، خزاؤں اور بہاروں کے اندر تلاش کریں، لہروں کے اندر تلاش کریں، کہیں ملے گا نہیں۔ کہیں اگر پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکیں گے۔ اگر محسوس کرنے پہ آئے تو رب کریم نے فرمایا میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب، وہ ہمارا اللہ ہے۔ رب کریم نے فرمایا تولج اللیل فی النہار، تولج اللیل فی النہار، دن کے اوپر رات کون لاتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کون کرتا ہے، موسموں کو تغیر و تبدل کا کون مالک ہے، سردی کون لاتا ہے، گرمی کون لاتا ہے، ان ستاروں پہ کس کی بادشاہی ہے، ان سورج پہ کس کی بادشاہی ہے، اس چاند پہ کس کی بادشاہی ہے، اس مشرق پہ کس کی بادشاہی ہے، اس مغرب پہ کس کی بادشاہی ہے، شمال و جنوب بنانے والا کون ہے، سورج طلوع کرنے والا کون ہے، سورج غروب کرنے والا کون ہے، ستاروں کو مزین کرنے والا کون ہے، چاند کو چھوٹی پہلی رات کی چاند سے لے کے 14ویں کا رات دمکانے چمکانے والا کون ہے، ان راتوں کو گرم کو ٹھنڈی کرنے والا کون ہے، ان ٹھنڈی راتوں کو گرم کرنے والا کون ہے سورج کو تابناکی دینے والا، کون ہے فصلوں کو مانوا بیجوں کو پھاڑنے والا، کون ہے بالیں اگانے والا، کون ہے گندم بنانے والا، کون ہے بیج سے اتنا بڑا تنا بنانے والا، اس پہ کھجوروں کے گچھے لگانے والا، ایک چھوٹی سی بیل پہ اتنا بڑا تربوز کون لگانے والا، اور درختوں کے اوپر انار بنا کے ان کے اندر تہ بہ تہ دانے بنانے والا کون ہے، کون جوڑنے والا ہے، کول کالی بھینس کے اندر سبز چارہ ہے، گوبر ہے، کالا رنگ کا جسم ہے، اس کے تھنوں کے اندر سے خوبصورت اور اس کے اندر سے خوشبودار دودھ نکالنے والا کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، میری اور تیری زندگی کا مالک کون ہے، وہ میرا تیرا اللہ ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن اور رات میں، رات کو دن میں لپیٹنے والا، کالی اندھیری کپ رات ہوگی، سورج کی ایک کرن ایسے اندھیروں کو چھٹ دے گی کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، اتنا خوبصورت چمکتا دمکتا دن ہوگا، اس کے اوپر کالی رات کی چادر اڑانے والا کون ہے، اللہ ہے۔ اتنا بڑا سورج، ماسی جی بیٹھے ہیں، سائنس کی تحقیق ہے، اتنا بڑا سیارہ، یہ سورج جو ہے زمین سے پتہ نہیں کتنے 100 گنا بڑا ہے، کون ہے اتنے بڑے سورج جو مشرق آسمان کے اوپر چلا کے مغرب میں غروب کر کے پتہ بھی نہیں چلتا کون صبح لا کے مشرق میں طلوع کرتا ہے؟ کون سی طاقت ہے جو لے کے آتی ہے مغرب سے کھینچ کے مشرق میں؟ کون سے اللہ نے لگائی ہوئی ہے مشینری؟ مگر میرے اللہ کے امر اور ارادے ہیں۔ اتنا بڑا سورج جس کی نہ روشنی کم ہوئی، نہ اس کی چارجنگ کم ہوئی، نہ کبھی اس کا عدسہ خراب ہوا، نہ اس کے کبھی لینز خراب ہوئے، نہ کبھی اس کی ایل ڈی خراب ہوئی، نہ اس کی روشنی کبھی مدھم پڑی، نہ اس کی بیٹری کا کرنٹ کبھی کم ہوا، وہ کیسا بادشاہ ایک دفعہ میرے اللہ نے ارادے سے چلا دیا، نسلیں بیت گئی، کب آدم بنا، کب قیامت آئے گی، کبھی سورج کی نہ روشنی کم ہوگی، نہ کبھی وہ بھولے گا، نہ کبھی ایسا ہوا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج مینٹیننس ہونے والی ہے، آج چھٹی ہے کل چلے گا، آج لوڈ شیڈنگ ہے اتنے گھنٹے بعد، نہیں، میرے اللہ نے جب سے چلایا ہے حساب میں چل رہا ہے۔ بھائیو یہ نشانیاں غور کرنے کی، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، پکار پکار کے کہہ رہا ہے، تولج اللیل، اے دنیا والو، تولج اللیل فی النہار، اندھیروں سے روشنیاں نکالنے والا، خزاؤں سے باہر نکالنے والا، بیماریوں کے بعد صحت دینے والا، تنگیوں کے بعد فروتنی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے میرے بھائیو، غیروں سے مانگ مانگ کے بھکاری بن گئے، ملک ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اگر ساری دنیا مل کے اللہ سے مانگے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ پوچھو سیدنا ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ سالار بن کے جا رہے ہیں، راستے میں پانی ختم ہو گیا، راستے میں پانی ختم ہو گیا، لوگوں نے شکوہ کیا حضرت پانی ختم ہو گیا، فوجی جو ہیں، جانور جو ہیں پریشان ہیں، گر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا جملہ بولا، یہ کاش میرے حکمرانوں کو، کاش میرے ان پاکستانی مسلمانوں کو یہ خبر پہنچ جائے میرے ابو ہریرہ کی۔ میرے ابو ہریرہ نے فرمایا، میرے ساتھیو، پانی ختم ہوا ہے، دینے والا تو کہیں نہیں گیا،
ابھی نماز استسقا پڑھو، ابھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے جماعت کروائی، دعا مانگی، مفسر لکھتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ میرے ابو ہریرہ کے اور ابو ہریرہ کے ساتھیوں نے ابھی ہاتھ نیچے نے کی، اللہ نے بارشیں برسا دی۔ تو بھائیو کاش انہیں بتائے کہ دینے والا ایک اللہ والے جانے لگے تو بیوی کے پاس ہمسائے چلے گئے کام کے لیے، سفر میں چلے گئے، ہمسائے کی بیوی آئی، آگے کہنے لگی پلیے خرچہ خرچہ بھی دے کے گیا ہے تیرا خامد، خرچہ وغیرہ نان نفقہ کہاں سے کھائے گی، بچوں کو کہاں سے پالے گی؟ اس نے کہا وہ بھی کھاتا تھا چلا گیا، جو دینے والا وہ بھی موجود ہے۔ جب ایسا ایمان بن جائے گا تو چکی چلے گی، آٹا نکلے گا۔ جب ایسا ایمان بن جائے گا تو کھجور کا درخت ہے، اس کے نیچے سوراخ نکال دیے میرے پیغمبر نے، وہاں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ جب ایسا ایمان بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے رحمتیں نازل فرمائیں گے، مگر ایمان کمزور ہو گیا، جس کے اندر میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یہ بتا ہی اللہ نے کہ میتوں کو دوبارہ زندہ کون؟ اللہ کرے گا، اور زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، ایک قطرے سے انسان پیدا کیا، پھر اللہ نے زندگیوں کے بعد اسے موت دے گا، پھر قبر میں جائیں گے اللہ پھر دوبارہ اٹھائیں گے، وہ قادر ہے۔ ہم پچھلے آیات میں پڑھ کے بھی آئے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ 4 جانور ذبح کر لو، یاد ہوگا۔ تو یہ میرے اللہ کی شاہکاریاں، قدرت۔ حضرت عزیر والا قصہ، اللہ یہ اجڑا ہوا شہر کس طرح آباد کرے گا؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت دے دی، دوبارہ اٹھایا، گدھا دیکھا گلا پڑا ہے سالن سے، وہ بھی تازہ، ابھی بھی بھاپیں نکل رہی ہیں، پانی اسی طرح تازہ پڑا ہے، کھانے سے خوشبو آ رہی ہے، ادھر گدھا جو ہے ختم ہو گیا، 100 سال سو رہے۔ اللہ جب حفاظت کرنے پہ آئے 100 سال سالن تازہ رہا، اللہ جب حفاظت کرنے پہ آئے 100 سال میرے عزیر سوئے رہے، جسم کی بھی حفاظت کی، ان کی جان کی بھی حفاظت کی۔ یہ ہے میرے اللہ کی بادشاہی۔ فرماتے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ، میرے بھائیو یہ لفظ ہیں، ان سے لطف لیا کرو، ان لفظوں سے حلاوت لیا کرو، ان لفظوں کو گھمایا کرو اپنے سینے میں، اپنی زبان پہ، اپنے ذہن میں تخیل لے کے آیا کرو۔ یہ وہ لفظ ہیں جو ایمان تازہ کرتے ہیں، ایمان مضبوط کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ تعلق جوڑتے ہیں۔ اللہ رب کائنات کی تعریف جب ہوتی ہے، اللہ خوش جب ہوتے ہیں، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بتا رہے ہیں، پگلے فکر نہ کر، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی تاریک رات ایسی نہیں جس کی صبح نہ ہو، کوئی ایسی خزاں نہیں جس کی بہار نہ ہو، مگر اللہ پہ یقین بنانا پڑے گا۔ میں بھی کمزور ہوں، ڈرتا ہوں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مگر یہی درس دیا اللہ نے، اور علامہ اقبال نے بھی کیا فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا۔ تو جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پھر خود پوچھتے ہیں بندے آ جا، میں تجھے قبول کر لوں گا، آ جا بندے، جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ میرا اللہ پکاریں دیتا ہے۔ وَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اگلی بات وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ حضرت انسان کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں؟ علماء فرماتے ہیں 9999، 10,000 مخلوقات ہیں، ایک روایت میں 1000 مخلوقات ہیں۔ تو میرے بھائیو جو اگر 10,000 مخلوقات بھی سمجھیں، ان میں سے 9999 حضرت آدم کے علاوہ ہے، حضرت مولانا اصغر کے علاوہ ہے، بھائی جمیل کے علاوہ ہے، انسان کے علاوہ ہے، 9999 مخلوقات ہیں۔ سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ایک انسان ہی پگلا ہے جو مارا پھر رہا ہے، یہی انسان پگلا ہے جو لوگوں کے دروں پہ ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگوں نے بھی فرمایا کہ پنچھی اور درویش جیسا یقین بنا لو، کبھی بھوکے نہیں مرو گے، مگر ہمارا یہ یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جب پھر کسی کو دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مختصر انداز کے اندر تیری تعریف بیان کی ہے، میرے مالک الفاظ جو ہیں وہ قبول کر لے، الفاظ نہیں ہیں مگر تیری تعریف اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔
میرے مالک ہمارا یہ بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرما۔